اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا وہ الذی وہ جو یسیرکم یسیرو چلاتا ہے کم تمہیں یسیرو یہ لفظ سیر سے نکلا ہوا ہے، مشتق ہے، جس کا مطلب سیر کرانا، چلنے پھرنے کی طاقت دینا۔ تو فرمایا وہ اللہ ہے جو تمہیں چلاتا پھراتا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، سیر کراتا ہے۔ فی البری خشک زمین میں، والبحر اور سمندر میں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشک زمین اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتیوں میں۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو۔ وجرینا، اور وہ چلتی ہیں، یہ کشتیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وجرینا، اور وہ چلتی ہیں، بہم، ان کو لے کر، ان لوگوں کے ساتھ، بریحین، ہوا کے ساتھ، طیباتین، پاکیزہ۔ طیباتین کا مطلب ویسے پاکیزہ ہوتا ہے، یہاں مراد ہے موافق ہوا۔ وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ ان کا لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں۔ وفرحو، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، بیہا، اس سے، یعنی اس سیر سے اور چلنے پھرنے سے۔ جاءت آ جاتی ہے، ہاں ان کے پاس، ریحن ہوا، آصفن تیز و تند۔ جاءت ہا ریحن آصفن، تو ان پر، ان کشتیوں کو تیز و تند ہوا کا جھونکا آ لیتا ہے، انہیں تیز اور تند ہوا آ پکڑتی ہے۔ وجاءہم الموج، وجاء، اور آ جاتی ہے، ہم، ان کے پاس، الموج، موجیں، من کلی، ہر، مکان، جانب سے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے ان سواروں کو جوش مارتی ہوئی موجیں آ گھیرتی ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ وظنوا، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، احیطا، گر گئے ہیں، بہم، ان سے۔ وظنوا انہم احیط بہم، پھر وہ یقین کر لیتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ان لہروں سے وہ گر گئے ہیں، ان لہروں میں گر گئے ہیں۔ دعوا اللہ، دعوا، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرنے والے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ لئن، اگر، انجیتا، تو نے نجات بخشتی نہ ہمیں، من سے، حاضی، اس بلا سے، لنکونن، تو ہم ضرور ضرور ہو جائیں گے۔ لام زب اللہ، لام میں مفتوح تاکید کے لیے آتا ہے، آخر میں نون شد آ رہا ہے، یہ بھی فعل کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے۔ لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزار بندوں میں سے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے
جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے ہیں، پوجنے والے ہیں، مشرک، ان کی ایک نفسیات کا ذکر کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اسلام پر طرح طرح کا اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، کبھی قرآن پر، کبھی اللہ کی ذات پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی نفسیات ذکر کیا کہ جب مصیبت میں، مشکل میں، تنگی میں پھنستے ہیں، اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ وہ ذات ہیں، وہ ہیں جو تمہیں خشک زمین میں اور سمندر میں چلاتا ہے۔ یہ دو کچھ بھی تم دنیا میں چلتے پھرتے ہو، تم خشک زمین میں چلتے پھرتے ہو یا سمندر میں چلتے پھرتے ہو، سیر کرتے ہو، سفر کرتے ہو، تو یہ قدرت کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ طاقت ملی ہے، لہٰذا تم یہ زمین میں اور سمندر میں چلتے پھرتے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بھی ہوتے ہو، جب تم کشتیوں میں بھی سوار ہوتے ہو اور ان کشتیوں کو کوئی سہارا نہیں ہوتا اور وہ بحر بے کنار میں پانیوں کے اوپر چلتی ہیں، تو فرمایا اس وقت بھی اللہ ہی تمہیں چلانے والا ہوتا ہے۔ اور وہ کشتیاں، ان کی کیفیت کو ذکر کیا، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ جدھر ہوا ہوتی ہے پانی بھی ادھر بہتا ہے، پانی بہتا چلا جاتا ہے، اور کشتیاں اسی سمت چلتی ہیں، جدھر ہوا چلتی ہے کشتیاں بھی اسی موافق سمت میں، ان کے لیے آسانی سہولت ہوتی ہے، وہ ادھر چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، کہ موافق ہوا سے وہ کشتیاں چلتی ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ نظارے دیکھتے ہیں، پانی کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، منظر سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، اچانک ان کشتیوں پر تیز اور تند ہوا آ جاتی ہے، ہوا کے چکر چلنے لگتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، باد و برا آ جاتے ہیں، اور اس سے کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈولنے لگتی ہے، کیونکہ یہ تو غیر موافق ہوا ہوتی ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے پانی کی موجیں آ جاتی ہیں ان کشتی سواروں پر، موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو پانی بھی اوپر اچھلتا ہے، موجیں چلتی ہیں، تو فرمایا ہر طرف سے ان پر موجیں آ جاتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اس وقت وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو گر گئے ہیں، ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں، اب ہم کہاں جائیں، کہاں اتریں، زمین ہم سے دور، اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہے، اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ تو اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گر گئے ہیں، ان لہروں سے گر گئے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ اپنے دین کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس کو بلاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب جھوٹے معبودوں کے آگے جھکتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس وقت انہیں خدا یاد نہیں آتا۔ اب مشکل تکلیف میں پھنسے، پھر اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ سے مدد پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں
لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات بخش دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شکر کرنے والوں سے مراد یعنی ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے، تیرے رسول کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم اپنے جھوٹے خداؤں سے کنارہ کش ہو جائیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ اس پر ایک حدیث بھی ملتی ہے، ایک روایت ام حکیم بنت الحارث، وہ اکرمہ بن ابو جہل کے عقد میں تھی، فتح مکہ کے دوران وہ اسلام لے آئیں۔ حضرت ام حکیم بنت حارث وہ مسلمان ہو گئی، لیکن ان کے جو خاوند ہے اکرمہ وہ بھاگ گئے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی جب چلی تو وہ طوفان میں پھنس گئی۔ اکرمہ اس وقت اپنے خداؤں کو لات، منات، عزا کا نام لینے لگا اور ان سے مدد مانگنے لگا۔ کشتی والوں نے کہا کہ اس وقت ان سے مدد نہ مانگو، اس وقت اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دیں گے، اور کوئی بھی اللہ کے سوا اس طوفان سے نجات نہیں دے سکتا۔ تو اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت ان کا باطن روشن ہو گیا۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر سمندر میں اللہ تعالیٰ فریاد کو سنتا ہے تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ ایسے ہی ہو گئے، ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو وہ کشتی سے نکلے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں جلد 5 صفحہ 98 میں یہ روایت ذکر کیا ہے۔ تو یہ صرف انہی کا عمل نہیں، ہر مشرک کا، ہر اللہ کے منکر کا یہی حال ہے۔ جب وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں اس وقت اتراتے ہیں، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر گمنڈ کرتے ہیں، اور جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں پھر رب کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں مشرکوں کا ان کی نفسیات ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ اس پر یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ جو مسلمان اہل اللہ صالحین کو بلاتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ بعض لوگ اس طرح کی تفسیر بھی کرتے ہیں قرآن میں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو معبودان باطل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ کوئی بھی، چاہے وہ آسمانوں کی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، خدا کا شریک نہیں بن سکتی۔ جو بھی بنے گا وہ جھوٹا معبود ہوگا، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہوں گے، وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ ہاں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنی بارگاہ میں مدد و نصرت کا، اپنی بارگاہ سے غیبی فتوحات کا، غیبی مدد کا، غیبی نصرت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ذریعہ بنا دیتا ہے، وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ان میں انبیاء کرام بھی شامل ہیں، ان میں صدیقین، شہداء اور صالحین بھی شامل ہیں۔ وہ پھر مخلوق خدا ان کے وسیلہ سے، اور جب ان کا استغاثہ بھی دیتے ہیں یعنی ان سے مدد بھی مانگتے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے مدد کریں گے اور توجہ کریں گے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ بذات خود ان کے پاس کوئی طاقت ہے۔ جس طرح آپ صحابہ کرام کے دور میں دیکھیے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کثیر احادیث مبارک ہیں، وہ ہر مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو توحید کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت تھی، تو حضور نے کبھی کسی صحابی کو منع نہیں کیا میرے پاس نہ آیا کرو، تم اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ سے مانگ لیا کرو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وسیلہ بنتے تھے۔ اسی طرح اب قیامت تک کے لیے ساری امت کے لیے وسیلہ ہیں،
اور آپ کے بعد ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اور آپ کے اذن سے پھر باقی اہل اللہ صالحین وہ بھی اسی اذن کو لیے ہوئے ہیں، یہی وسیلہ پھر ان کا بنتا ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 23، اس میں ارشاد فرمایا فلما پھر جب انجا اس نے نجات دی ہم انہیں، اذا تب ہم وہ یبغون سرکشی کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناک سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایہا الناس اے لوگو، انما بے شک بغیکم تمہاری سرکشی، علی انفسکم تمہاری جانوں پاری ہے۔ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے اللہ سے بغاوت کرنے والو تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہے، تمہاری جو جتنی بھی سرکشی کا نقصان تمہاری جانوں پر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، متاع تھوڑا سا فائدہ ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ ہے۔ ثم پھر الینا ہماری طرف، مرجعکم مرجع پلٹنے کم تمہارا، پھر بالآخر ہماری طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ فننبئکم فننبئ تو ہم آگاہ کر دیں گے، کم تمہیں، بما ان سے کن تم جو تھے، تعملون تم کرتے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے کفر اور مشرک طبقہ ان کی ہٹ درمی بغاوت کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ہم تیرے کلمہ کی طرف پلٹ آئیں گے، تیرے رسول کی طرف پلٹ آئیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان کی ہٹ درمی اور تعصب کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے پہلے قول سے پھر جاتے ہیں اور دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ فرمایا فلما انجاہم، پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی اس مصیبت سے، مشقت سے، تنگی سے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اذا ہم تو فوراً ہی وہ، یبغون فی الارض زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، بغیر الحق ناحق، تو دوبارہ زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اور اللہ کے رسول سے بغاوت، وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی مشقت میں جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی، تنگی میں اللہ کی مدد حاصل ہوئی، اس کو بھول جاتے ہیں، دوبارہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ یہ جو یہاں ہے نا یبغونا، اس کا مطلب ہے بغاوت۔ جب کوئی بندہ فساد میں حد سے تجاوز کر جائے اسے کہتے ہیں بغاوت۔ زمین میں فساد کرنے سے جو بندہ حد کراس کر جائے فساد کرنے میں، اسے بولتے ہیں بغاوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح زمین میں فتنہ اور فساد شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگوں، یا جتنی بھی تم بغاوت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، فرمایا اس کا وبال تمہاری جانوں پر ہی ہے۔
اس سے کوئی تم اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں کر رہے، نہ نقصان کر رہے ہو، بلکہ اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہو، اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کرنے والا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یعنی مراد ہے ظلم کرے، حد سے بڑے کوئی بھی، فرمایا اگر پہاڑ بھی ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 588۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور رشتہ توڑنے سے زیادہ اور کوئی گناہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس گناہ کے مرتکب پر اللہ جلد عذاب نازل کرے۔ ایک خونی رشتہ توڑنا، دوسرا بغاوت۔ فرمایا جب بھی یہ عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد عذاب بھیجتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ امام بہقی نے شعاب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 7960۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے لوگو، یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو، حد سے بڑھ رہے ہو اللہ کی نافرمانی میں، تو اس کا وبال تمہاری جانوں پر ہی ہے۔ پھر آگے حقیقت بیان کی، متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ دنیاوی زندگی پر تم مغرور ہو رہے ہو، متکبر ہو رہے ہو، دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، اس کا کیا ہے؟ یہ تو کچھ فائدہ ہے، متاع ہے، اس کی اور کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ لینے والی زندگی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ آنا ہے، مر کر ہماری بارگاہ میں ہی آنا ہے، یہاں جتنے مرضی سال رہو، بالآخر ہماری بارگاہ میں پلٹ آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہے تھے۔ دنیا میں جو جو عمل کرتے رہے، فرمایا ہم تمہارے سامنے رکھ دیں گے، سارے رجسٹر تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، نیکوں کو دائیں ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں، اور جو کچھ بھی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی یا بدی ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو جتنی بھی مشرکانہ نفسیات ہے، کیفیت ہے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔